علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جی اس کے اندر یہ آپ کی جو ساری تشریح موجود ہے جرم ضعیفی مرگ مفاجات کہ ان سے جہاں بھی کمزوری پائی جائے گی اس کی قسمت میں موت ہوگی، بالکل بالکل الٹیمیٹ موت ہوگی، جی ہر حال میں اس کو مرنا ہے جی اور فنا ہو جانا ہے. جی تو ہم لا آف سروائیول تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سروائیول کے لیے ہمیں کتنا مضبوط رہنا ہے. بہت سروائیول آف دا فٹسٹ فٹیسٹ بالکل اور ہم لوگ بالکل فٹیسٹ کے دور دور فٹیسٹ نظر نہیں آ رہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جی دیکھیں جی. اور پھر آپ اس پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ وہ آپ کا جو برین ڈرین ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے. جو مطلب ہماری ہم یہاں فلورش کریں، اس کو چمکائیں، پرورش کریں، اپنے پیسے لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں اور وہ جو ہے ڈرین کر جائیں اور جی ادھر فائدہ اٹھائیں بالکل اور جو ہے ان کی طاقت سے ہم پہ حکومت کریں، بالکل صلاحیتوں سے. بالکل ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. اب جب یہ ہم اس نتیجے پہ تو آپ کی کہ ہمیں سوچنا ہے، یہ سفر تو ہم نے کر لیا ہے کہ ہم نے سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری کا جو ہے ہمیں اسے دور کرنا ہوگی، وہ اقتصادی ہو یا اور کوئی ہوتی ہے ہمارے دین کی، مذہب کی، جہاں بھی انسان کمزور نظر آتا ہے اس کو جو ہے ہمیں پروو کرنا ہے کہ ہم بھی جو ہے طاقت، ہمارے بھی مسلس میں جان ہے. اب یہ یہاں تک تو ہم آ گئے ہیں. جو وہاں کے لوگ، وہاں جو لوگ جاتے ہیں آپ کی طرح کے، وہاں رہتے ہیں، کلچر ہی اپنا لیتے ہیں اور جو کلچر اپنا لیتے ہیں تو پہچان ہی نہیں جاتے ہیں. بھیا یہاں سے آپ پلے بڑے ہو، یہاں سے اسی کی نرسری سے نکالے ہوئے ہو آپ، اب وہاں جا کے آپ انہیں کے جو ہے ہم پر رنگ ہم پہ چڑھانا چاہتے ہو. کم سے کم اپنے کام سے کام رکھو. اگر جو ہے وہاں آپ کا رنگ چڑھ گیا ہے تو ہم پہ تو نہ چڑھائے نا، ہمیں تو زندہ رہنے دیں. دیکھیں یہ تو پھر انسان پہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، بہت سارے ہیں ایسا نہیں کرتے. تو وہ تو پھر آپ کی پرسنالٹی پہ یہ بات آ جاتی ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، بہت کلچرلی بھی وہاں کے ہو گئے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے یا جو ان کے جس ملک بھی وہ رہتے ہیں. دے فیل کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور وہ ادھر رہ کے بھی اس چیز پہ آواز اٹھاتے ہیں یا اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں وہاں پہ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب ہم انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بہت بڑے بڑے انٹرسٹ بیٹھے ہوئے وہ ایسی آوازوں کو بھی اوپر وہاں پہ بھی آنے نہیں دیتے ہیں. لیکن آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر فریڈم ہے اور یہ لوگ وہاں جا کے کیوں نہیں ہمارے لیے بولتے، تو وہاں پہ بھی لیمیٹیشنز ہیں ان کے لیے. دیکھیں وہ ویپن کنٹریز ہیں، ہتھیار دنیا کے ایسے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک منٹ میں تباہ کر سکتے ہیں. ایسے ایسے ہتھیار ہیں ان کے پاس. اس طرف تو ہم سوچتے بھی نہیں اور ہماری یہ سوچ بھی نہیں ہے. تو ہم ایسے میں حل کیا نکالیں کہ ہم بھی ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا سکیں اس ماحول میں جو ہمارے لیے بالکل مطابقت نہیں رکھتا. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم، شاید میرا خیال ہے کہ ہم تعلیم یافتہ قوم کے طور پہ ابھریں. جی بالکل. تعلیم میں دیکھیں مین چیز آپ کو قرآن کے اندر اس کا بہت سمپل سا آنسر ملتا ہے. وہ یہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ٹھیک ہے، تو یہ نیکی کو انجوائنگ دا گڈ اور فوربیڈنگ دا ایول والا جو چیز ہے نا وہ ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے کمیونٹی سے شروع کریں. جہاں پہ بھی آپ کسی جو جبر کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے نا، یہی وہ بیسک چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے اپنی کمیونٹی کے اندر ویکسٹ لنکس کو ہٹانا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کی کمیونٹی اسٹرانگ نہیں ہو پا رہی. ویکٹ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ویکٹس جو ہمارے ہیں ونگز ہیں یا دیکھیں اب بھی ویکسٹ لنک آپ کو جس کمیونٹی میں آپ رہ رہے ہوں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو پرسن ہے اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں یا یعنی تو ہمیں جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اداروں میں ہیں یا ہمارے کمپنیز میں یا کہیں پہ بھی آپ ان کو اگر دیکھیں بزنس مین ہوتا ہے نا، بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ تو ہمارے بہت سارا سسٹم نہیں ہے، وہ بھی ہمیں لانا ہے واپس میرٹ پہ. ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں نا، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہوتا ہے. جب ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جن کی تعلیم و تربیت بڑی بڑی یونیورسٹیز کہلاتی ہیں، ہمارے پاس بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز رہی ہیں اور جو ہے ہماری تو سب سے بڑی یونیورسٹی ریاست مدینہ کی ہے جس کو جو ہے ادھر اس کو بھی موضوع بحث بنا لیا جاتا ہے.
تو ہمارے پاس یونیورسٹیز موجود ہے, ہمارے پاس تھاٹ موجود ہے, ہمارے پاس زندگی کا دستور موجود ہے, ضابطۂ حیات موجود ہے. تو اب یہ ساری چیزیں یہ وہ وہاں جاتے ہیں, وہ پڑھ لکھ کے آتے ہیں, وہی ان کا سانچہ ہوتا ہے, وہی سوچ ہوتی ان کی ہوتی ہے, اسی کے مطابق یہاں ڈیلیور کرتے ہیں اور ہمیں دوسرے رنگ دکھاتے ہیں. ہمارے ہم حکمرانوں کی بات میں کر رہا ہوں, آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں, وہ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ ایک مقصد جو آپ کے حکمران جن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک مقصد کی خاطر حکمران ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہاں پر جو سسٹم ہے بہت فریڈم ہے یہاں پہ کہ آپ جس کو الیکٹ کریں گے وہ جیت جائے گا, تو ایسا ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہسٹری ہے, یہ صرف یہاں کی ہسٹری نہیں ہے, جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے عوام نے اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کو چنا ہے تو اس انسان کو رہنے نہیں دیا جاتا. ریسنٹ ہسٹری میں آپ جائیں, آپ نے ایجپٹ کے اندر مرسی کے ساتھ جو حالت ہوا وہاں پہ دیکھا, الجیریا کے اندر الیکشن ہوئے, ٹونیزیا کے اندر الیکشن ہوئے, ہر جگہ پہ یہی ہے کہ جب کوئی ایسا انسان ریولیوشن, چاہے وہ سافٹ ریولیوشن کے طور پہ ایک آتا ہے اوپر اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اس کو ہٹا دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. منیڈ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ہٹا دیتے ہیں. وہ کس طرح سے ہٹاتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں, لیکن ہٹا دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے دنیا دیکھی, پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جی اس کا حل تو بتا دیں. سر, یہ حل جو ہے انڈیویجولی ہم سب کو وہ ایلیمنٹس, اسلامک ایلیمنٹس اپنے اندر اپنانے ہیں جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں تو ان کو پھر پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے کہ تشدد پسند مذہب ہے, ان کی کتاب بھی ایسی ہے, ہمارے یہ ہے, اب ان کو تو موقع ملتا ہے. تو ہم ایسی کون سی سیف سائڈ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, جس کو کہتے ہیں مومنانہ فراست, جی اس کے تقاضے پورے کر کے ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکیں. کمزور قوم ہمیں مالیاتی طور پہ بھی, جان میں, صلاحیتوں میں کمزور نہیں ہے, لیکن ہم کو کمزور کر دیا گیا. جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہے. اب کیا کریں؟ دیکھیے انٹرسٹ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں اس سے آئی ایکسیپٹ دا آرگیومنٹ. ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر انہوں نے وہ ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم تشدد پسند ہیں, لیکن فیکچوئل آن گراؤنڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ جنگیں تو انہوں نے کی ہیں, سب سے زیادہ خون خرابہ انہوں نے کیا ہے. جی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم تو بیسکلی زیادہ تر تو ڈیفینسو پہ ہی رہے, ہم نے تو آفینسو کا ہماری انگیجمنٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ وہ لوگ بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر جگہ دو ممالک کو لڑانے میں بھی دونوں سائڈ کو اسلحہ وہ بیچتے ہیں, تو وہ تشدد پسند ہے, ہم لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمیں سائیکولوجیکلی انہوں نے ہم پہ یہ نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے, تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. ہمیں ان کی ہسٹری بھی لرن کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کو اس چیز کا جواب تو دیں کہ بھئی آپ نے یہ سب کچھ کیا, ہم نے تو نہیں کیا, ٹھیک ہے. بھائی دیکھیں کتاب ایک ہے, نبی ایک ہے, اللہ ایک ہے, سوچ ہماری ایک ہی ہونی چاہیے. ہم جو اسلامی ممالک ہیں سب کے رخ الگ, سب کے مقاصد الگ, سب کا جو ہے مغرب کی طرف جو ہے رخ کر کے جو ہے عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ تو خطرناک بات ہے. یہ بالکل خطرناک بات ہے, لیکن یہ ان سب باتوں کی جو بیس پہ یہ آ جاتے کہ دیکھیں جو آپ پہ لیڈرز آئے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کہاں سے آتی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ابھی آج کل کے جو زمانے کی باتیں جو ابھی فی الحال ہو رہا ہے سودان کے اندر جو ہو رہا ہے, وہ پاور سٹرگل ہو رہی ہے, بالکل پاور سٹرگل ہو رہی ہے. ایک طرف کچھ انٹرسٹ ہے, دوسری طرف وہاں تو ملٹری اور ملٹری میں ملا, پیراملٹری اور ملٹری, لیکن اس ملٹری اور پیراملٹری کے پیچھے فورسز کون ہیں جو ان کو آپس میں لڑ رہا ہے, جو ان کو فنڈ کر رہے ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ تو جنگ ہے ہی ایسی. اب سیریا بھی دیکھ لیں یا یمن دیکھ لیں, یہ اس طرح سے کنٹریز جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو اپوزنگ سائڈس ہیں ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ورلڈ پاورز میں ہی سپورٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ منیڈ انٹرسٹ ہے جس کے پاس زیادہ. اب جو یوکرین اور رشیا کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس میں بھی یہی ہے. یوکرین کی خود کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے, اس کو پیچھے پورا یورپ, پورا یو ایس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلم ممالک کے ساتھ کریں, جہاں بھی ان کا مفاد ٹکرا رہا ہے جہاں پہ بھی گیم ایک ہی ہے, گیم ایک ہی ہے اور لوگ پلیئرز بھی وہی ہے, صرف جگہ ڈفرینٹ ہے,
جیوگرافیکل لوکیشن آپ نے پلینگ گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے لیکن گیم شطرنج اسٹریٹجی اپنے اپنے حساب سے کھیلی جا رہی ہے، شاطر ایک ہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے.